پیدائشی طور پہ آتی ہے کہ ہم ہر چیز میں کنفیوز ہیں. اور آج کے دن جبکہ everyone celebrating Eid based on the Islamic system, not just the you know the scientific calendar system, but even with the very clear indicators. سب کو پتا ہے کہ سب چاند دیکھنے کے بعد گواہیاں دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی we are bowing down to petty mistakes. اور اس کے اوپر confirmation biased کے اندر بائسنس کے اندر وہ والے آرگومنٹیشن دیتے ہیں، اور اسلام کے اندر میخیں لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم. تو پھر ایسی قوموں پہ ایسے ہی مسائل آنے چاہیے. So I hope everyone celebrating Eid today, whoever is conscious of the bigger problems جو کہ مرنے کے بعد آ سکتی ہیں. And مجھے بس اسی بات کا ڈر ہے سر پنجاب میں تو کر کے نا ہم بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایک نیا آئی سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ کہیں دور سے بھی اسلام کا دور کا کزن بھی نہیں لگتا، وہ والا سسٹم ہے ہمارے پاس. جی سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر تو پھر ہم کیا کریں سر؟ توڑ دیں روزہ؟ کیونکہ ہم نے حکومت کے ساتھ چلنا ہے نا سر. سر ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے 3-4 علماء کرام کی یہ کالنگ جب ابھی کل شام کو جب بحث ہو رہی تھی، بڑے وائرل قسم کے لوگوں کی اور بڑے اپنی طرف سے انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں کی جو بحثیں میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ جب بات آتی ہے اسلام کے نظام کی تو امیدز کو اور بڑے بڑے صحابہ کو رگڑ دیتے ہیں کہ نہیں امیدز نے یہ کیا، ہم نہیں مان سکتے ان کا سسٹم، حسینی سسٹم چاہیے ہمیں. آپ حضرت امیر معاویہ کا سسٹم نہیں مان سکتے ہیں، چلے مان لیتا ہوں آپ کے پاس کوئی کیس ہے. امیدز کو آپ بڑے بڑے جبڑے کھول کے گالیاں دیتے ہیں. I can argue with that. They could be right there as well. میرے سے بڑا حسین کا فالوور کون ہے؟ مگر وہاں پہ امیدز کا سسٹم نہیں ماننا، یہاں پہ پاکستان کا سسٹم ماننا شروع کر دیا آپ نے. یہ ان کی حکومت جو ہے 2 نمبر تھی، اور پاکستان کی حکومت جو اسلامی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ویئر آر یو سیٹلنگ قبر کے اوپر کے انتظامات کو. آپ نے یہ کتنا ایزی کیسے لے لیا کہ آپ نے عید والے دن نبی اسلام نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ عید والے دن روزہ رکھا. حکومت نبی علیہ السلام سے بھی اوپر پریسیڈنس لیتی ہے. نبی اسلام نے روزہ کیوں توڑا تھا؟ یہ حدیث کیوں ہے ہمارے پاس کہ ایک بندے نے آگے کہہ دیا تھا میں نے تو چاند دیکھ لیا، نبی اسلام نے پھر روزہ توڑوایا سب کا. ان کی ہماری حکومت جو ہے وہ، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اچھا ہو گیا چلو اسی بارے میں بات ہو گئی. میرا جو پرپس تھا وہ یہ ہے آج کے جو میں جس وجہ سے میں نے اس پیج پہ آنا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک خاص کمیونٹی جو کہ ہائرارکی آف کمپٹنس میں کوئی جگہ بنا چکی ہو، ظاہر ہے 2 نمبری سے ہی بنائی ہوئی انہوں نے، مگر بنا چکی ہے کہ یہ حکومتی ہیں، یہ کیبنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کا محکمہ ہے، ان کو ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ میرے جو اسکول جاتے ہوئے بچے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اسلام ہے. آپ اس کو اسلام سے سائڈ پہ کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی اسلام ایک الگ سے سسٹم ہے، یہ ہم مجبوراً رہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اسلام کی، مجبوری گزار رہے ہیں. یہ والے جملہ کیوں نہیں بول رہے ہیں بچوں کو؟ اور 14 اگست کی چھٹی منانی ہے 23 مارچ کی، یہ اس کام کے لیے رکھا ہوا ہم نے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ کیبنٹس اور تمام تر حکومتی اداروں کو. میں نے قبر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو نہیں بتائے گا عمران خان نواز شریف. مجھے قبر میں بچانے آئے گا، میں ان پہ نام لگاؤں گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ علت ہوتی ہے جو اپنے بڑوں بزرگوں کو دی ہوئی ہے کہ نہیں یہ ہم تو نام لگا دیں گے کسی کا. کیوں نام لگا دیں گے؟ آپ تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی؟ آپ کو نہیں پتا ایک مسلمان جب بتا رہتا ہے، آپ کو پتا کتنی 100 گواہیاں آئی ہیں کل، ہر سال ہی آتی. اور کل پتا کیا آرگومنٹ مجھے دیے؟ پشاور میں 30 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں. مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آرگومنٹ ہے کہ 30 سال سے پشاور میں 29 روزے ہو رہے ہیں تو کیا کروں میں؟ مطلب میں جان کے 30واں روزہ انٹروڈیوس کروں کہ نہیں 30 سال لگاتار کی کوئی حدیث ہے کہ 30 سال سے زیادہ یا 25 سال سے زیادہ 29 روزے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کیوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ؟ وی آر اونلی ہیئر ٹو سی پریسیڈنس کیا ہے. نبی علیہ السلام نے پریسیڈنس بتا دیا ہے. اوکے، اور پشاور از ڈیڈ سینٹر آف پاکستان. میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں سوات میں خود موجود تھا 3 سال پہلے جب میں افطاری پہ گیا ہوا تھا. چاند ہم نے دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، اور لوگوں نے افطاری کے بعد ہم نے عید ملی ہے سب سے. چلو پاکستان کے باقی اسلام آباد جب پہنچا ہوں تو یہاں پہ چاند ہی نہیں نظر آیا ہوا تھا کسی کو.
اب میں کیا کرتا, لوگوں نے ویڈیوز اپنی موبائل کے اوپر ویڈیوز بیک کیمرہ آن کر کے نا اپنی تصویر سمیت چاند کی تصویریں لے لے کے بھیجی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہو تم اور کیا کریں. مگر میں اس کو آرگومنٹیشن نہیں دیتا. دس از ناٹ این اکیڈیمک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. اکیڈیمک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس از ویری سمپل. جب بھی اس بارے میں ڈبیٹ ہو, آپ نے صرف ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جنہوں نے ایونٹ کا مشاہدہ کیا ہے. جنہوں نے ایونٹ کا مشاہدہ نہیں کیا, اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی ٹیسٹیمونی. جس کو کوئی واقعہ نظر ہی نہیں آیا وہ گواہ کس بات کا. جس کو کوئی واقعہ نظر آیا اس کی گواہی کے اوپر چیک کریں گے گواہ جو ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں, مسلمان ہے تو کریڈیبل ہے کہ نہیں. اتنی 100 گواہیاں اتنی مین سٹریم سے آ جائیں آپ کو. میں تو ایک چلتے ہوئے مزدور کی گواہی نبی علیہ السلام نے لے لی تھی. یہاں پہ آپ اس طریقے سے ریفیوٹ کرتے ہیں, اور دوسرے ترازو میں دوسرے پلڑے کو کیا رکھا ہوا ہے, یہ حکومت نے جو نامینیٹ نہیں کیے ہم ان کی گواہی کیسے لیں. واٹ, یہ کون سا اسلام میں یہ کیا کنفیوژن ڈال رہی. حکومت کو اگر گواہی کسی سے بھی مل جائے, حکومت اپنی مرضی کے بندوں سے گواہیاں کیوں لے گی, کسی سے بھی لے لے. اب اس کا مسئلہ ہے اور آخرت کا مسئلہ اس کی کہ اس نے پوری قوم کو جھوٹی گواہی دلوائی ہے. آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک بندے نے کھلے منہ سے بولا کہ میں نے چاند دیکھا, ایک نے بھی نہیں بولا نا. آپ کس مطلب کس بیس پہ حکومت پہ نام لگا کے قبر میں بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ آپ عمران خان سے پوچھیں یا نواز شریف یا شہباز شریف سے پوچھیں. You think this is an escape that a Muslim can have? اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود صریح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ نام لگائیں گے یہ لوگ, اپنے اپنے دیوتاؤں کا, اپنے اپنے مفتیوں کا نام لگائیں گے یہ لوگ, اور وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے کہ زبردستی کی تھی, تیرے گھر نہیں کتابیں پڑھی ہوئی تھی. میں تو سر what should be the solution سر؟ اب ہم کیا کریں سر؟ مطلب ہو گئی غلطی تو میں سر اپنی غلطی کے اوپر تو میں تھاٹ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. بچوں کو اسلام اور پاکستان کی ڈیفینیشن بتائیں کہ پاکستان میں ایک نظام ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے, چائنا میں بھی اپنا نظام ہے. مسلمان کے اوپر جو علت بٹھائی اللہ نے, وہ نبی علیہ السلام کے سیرہ کے اندر اور قرآن پاک کی ان آیات کے اندر سے جو کہ استدلال سیرہ سے ثبوت سے مل بھی رہا ہے. اس کے بعد صحابہ کی لائف میں کہیں پہ کنفیوزڈ پریکٹس مل نہیں رہی. اگر کنفیوز پریکٹس نہیں مل رہی, کہیں پہ اس طرح کا ٹکراؤ تصادم نہیں آ رہا, تو ہم کیوں نئے نئے تصادم کھول رہے ہیں. وی آر سو کلیئر آن سمپلسٹ لٹرل ویز آف پریکٹسنگ اسلام. کرسچنس کو یہ بات سمجھ آ گئی بھی ہے کہ جب بائبل پہ جاتے ہیں تو لٹرل ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان مفت میں ابہام کریٹ کر کے ایک نئی ہمارا نیا اگریمنٹ ہو گیا. پچھلے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, کوئی غامدی صاحب کو بلا کے کنفیوز کر رہا ہے, کوئی یہ پاکستان کے یہ پنجاب کے سٹینڈرڈ مولویوں کو لا کے کنفیوز کر رہا ہے کہ پوپل زئی 2 نمبر آدمی ہے, پالیٹکس کر رہا ہے. اور بھائی وہ پوپل زئی پالیٹکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ دیکھیں اس کی جو گواہیاں آئی ہیں کیا وہ مسلمانوں کی آئی, تو بس کہانی ختم ہو گئی آپ کی. کوئی پالیٹکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ دلوں کے حال کب سے جاننا شروع کر دیا ہم نے روزے اور وہ بھی اسلام کے اوپر. Have you ever used this instrument on any other stipulation on Islam? No, we never use that. اور بچوں والے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ صرف عید الفطر پہ ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے. آپ پوپل زئی صاحب سے اور جو بھی مسجد جہاں سے گواہیاں آتی ہیں, اگر انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا کہ ہم نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا کہ لوگ آئیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ مانے نہ مانے آپ کے اوپر امپوز تو نہیں کرے نا, نہ کوئی کے پی کے کی گورنمنٹ ہم پہ امپوز کر سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے بھائی ہم بھی آپ ہی کے ملک میں اگر ہمارے پاس گواہی آتی ہے ہم کھل کے بتائیں گے, ٹھیک ہے, فیئر انف. میں آپ کو دور کی کیا بات کر رہے ہیں. جس سال میں نے خود چاند دیکھا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں میرے پہ علت نہیں بیٹھتی تھی کہ ساحل میاں تو نے تو خود چاند دیکھ لیا افطاری کے بعد سوات میں, تو کون ہوتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیں گے تیری قبر میں کیا ہوگا. میں تو چاند دیکھ لیا, میں کیا کہوں, میں اس وقت میں کیا کروں کہ میں روزہ رکھوں گا, عید والے دن روزہ رکھوں, میری تو آنکھیں خود نہیں گواہی دیں گی قیامت والے دن کہ تو نے تو چاند دیکھا تھا. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم. اور مجھے چاند کا نہیں مسئلہ, ایک دن کا عید کے اوپر روزے کا نہیں مسئلہ, مجھے پوری نسلوں کا مسئلہ ہے کہ بیسک کنفیوژن یہ پھیلائی گئی. سب سے پہلے بیسک کنفیوژن یہ پھیلائی گئی کہ امت مسلمہ میں 6-7 عیدیں کراتے ہیں پاکستان, اور امت مسلمہ میں 100 عیدیں بھی ہو سکتی ہیں. توحید کا کانسیپٹ جو ہے نا, یکتائی کا کانسیپٹ صرف اللہ کے لیے, باقی سارا کچھ ادھر ادھر سے آپ there can be a variety of many events. 100 الگ الگ علاقے ہیں, ان کی الگ الگ ڈومین اسپیسیفکیشنز ہیں, ادھر 100 الگ الگ عیدیں ہو سکتی ہیں. ایک عید کرنا میرا مقصد نہیں ہے, یاد رکھیے گا. بچوں والا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ایک عید ہونی چاہیے امت میں, نہیں, ایسا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. عیدیں کئی ساری ہو سکتی ہیں, مگر یہ آرگومنٹ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں مجھے تو شک ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. کس بات کا جھوٹ, کیوں شک کر رہے ہو.
لائک تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس کے شک کرنے, تمہیں کیا نقصان ہو جائے گا اگر تم نے اس کی بات مان لی تو, نقصان بتاؤ, اور اگر نہ مانی تو پتہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. ورنہ شہباز شریف چور ہے کہنے کے لیے مسجد نبی میں پہنچ جائیں گے ہم, مگر شہباز شریف نے کہہ دیا کہ نہیں آج عید نہیں ہے تو اس کی بات مان لیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ویئر آر وی سیٹلنگ آور سیلوز, کہ دین میں کہاں پہ ہم سیٹل کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ اسلام کا تہوار ہے, یہ پاکستان کا تہوار نہیں ہے. Nobody has a jurisdiction. صرف نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ تہوار کیسے منانا ہے, انہوں نے بتا دیا ہے. صحابہ کرام نے بڑا کلیئرلی بتایا, اور الگ الگ عیدیں انہوں نے بھی کی. کوفہ سے چل کے آیا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک کاروان, اور عبداللہ بن عباس مدینے میں تھے, تو انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا, ہم نے چاند دیکھ لیا. عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارا اور چاند ہے, ہمارا اور چاند ہے, ہم تو روزہ رکھیں گے, ہم نے دیکھا نہیں ملا ہمیں. بس تو الگ الگ عیدیں ہو سکتی ہیں, مگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ پشاور میں بیٹھ کے اٹک والے جو ہے نا وہ کہیں نہیں نہیں وہ ہم نے تو گورنمنٹ کے ساتھ کرنا. آپ کو پتا پشاور کے اندر بھی سینٹرل 2 الگ الگ عیدیں ہوں گی, کل بھی ایک عید ہوگی. کینٹ والے ایریا جو وہ گورنمنٹ کے ساتھ کرے گا, اور باقی کا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. سو اٹس اے بگ پرابلم. پیٹی آرگیومنٹ سے بچنا شروع کریں, سوچ ڈیولپ کریں کہ میری سوچ صرف میرے نبی کے تابع ہے, اور باقی کے سوال جواب کا انتظام انفرادی ہے. کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی سوال ہوگا مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے خود کیا پتا تھا اسلام کا, نہیں پتا کیا چلا دگنے کوڑے, ایک تو پتا نہ کرنے کے اور ایک غلط کام کرنے کے. اور اگر پتا کیا تھا اس کے بعد آپ کنفیوژن میں پھنس گئے کہ یار دونوں طرف سے حدیثیں آ رہی ہیں, دونوں طرف سے علماء کرام کیوں آ رہے ہیں, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ پھر آپ کریں گے بات. مگر ایک بندہ کوئی حدیث آیت سنا ہی نہیں رہا, ایک کہہ رہا گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری گورنمنٹ نے جو ہم نے طے کر لیا ہے. گورنمنٹ کو کیا آپ احتساب میں نہیں کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب کو احتساب کی اجازت ہے, یہ والی گورنمنٹ احتساب سے پاک ہو گئی. میں نے اللہ کی قسم وہ تفصیل اتنی خود سنی ہے, وہ جب ٹی وی کے اوپر بلایا گیا تھا نا پوپل زئی صاحب کو, انہوں نے اتنے لاجیکل طریقے سے کہا کہ ہم بار بار خط لکھ چکے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جایا کریں, ہمیں کوئی وہ دے دیں. بڑا اکیڈیمک لیول پہ انہوں نے بات کہ آپ ہمیں دے دیں, ہمارا بھی ایک بندہ رکھ لیں, یا آپ خود آ جائیں. ہمیں کوئی نعوذ باللہ شوق ہے روزہ تلوانے کا کسی کا, وہ کیا فائدہ کیا ہے ہمیں اس کا, ویئر از دا پولیٹیکل بینیفٹ. اینڈ دین ہی گیو 4 or 5 articles of his postulates of his جو لکھ کے لائے ہوئے تھے. وہ مفتی منیب الرحمان صاحب تو آتے ہی نہیں تھے نا ڈیبیٹس میں, because that man can't think. This man was giving all the simple basics کہ بھئی یہ سارا کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا, ہم کیا کریں. بلا کے تھک گئے ہیں کہ بھئی آ کے دیکھ لو, ہماری کوئی ایکسٹرا آنکھیں تو نہیں لگی ہوئی, چاند نظر آتا تو آتا, یا گواہیاں آتی ہیں تو ہم کیا کریں. یہاں تک کہ لوکل عالم کہتے ہیں ہم لوکل عالم کو بلانا ضروری ہوتا ہے جو کہ واقعی کریڈیبل عالم ہو, کہ ایک بندے نے گواہی دینی ہے تو پہلے عالم بیک کرے گا, کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے. لوکل کو پولیس والا یا کاؤنسلر نہیں بیک کرے گا, تو کسی اللہ والے کو لے کے آ. پھر 2 سال پہلے وہ یاد ہے, انہوں نے کہا آپ کو دیوبندی کھیل رہے ہیں, جو مفتی منیب الرحمان تو بریلوی ہے. تو انہوں نے پھر کلیئرلی بتایا, یہ نام لکھے ہوئے 13 بریلوی علماء اکرام کی گواہیاں ہمارے پاس. یہ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ؟ سو اٹس ناٹ, ابھی مجھے پتہ نہیں کیوں آپ بتا رہا تھا نعوذ باللہ ایسے کہتے ہیں علماء کرائم کی بات. وہ کرائم, علماء کرائم وہ ہوتے ہیں جو دربار کے ملا ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کو سجدہ کرتے ہوتے ہیں, وہ اس کو علماء کرائم بولتے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کو نہیں سجدہ کرتا, مجھے نہیں پتا پاپل علی صاحب درباری ملا ہیں کہ نہیں, میں ان کے دلوں کے حال نہیں جانتا. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, اس نے کہہ دیا جی گواہیاں آ گئی ہیں, میں اب کیا میرے پر اب کیا بہانہ بتائیں. روز نظام کی لڑائیاں لڑوں اور یہاں پہ آ کے میں نظام کو سجدہ کر دوں, حالانکہ اسلام سامنے نظر آ رہا ہے مجھے. یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر کہ پورے پاکستان پنجاب نے میرے پورے کے پورے اسلام آباد نے روزہ رکھا ہوا ہے آج, اور مجھے عید کرنی پڑ گئی. یہ چھوٹا مسئلہ ہے, عید کی نماز نہیں مل رہی, برہان جانا پڑے گا مجھے صبح. It's a confusion in Islam. It's not a confusion in Pakistan. جب تک آپ سوچیں گے نا پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے, آپ کو پھر کبھی بھی نہیں سالو کر سکیں گے. آپ کو جب سوچیں گے اسلام کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کبھی لفٹ نہیں کرائیں گے ان درباری ملاؤں کو. کھلے عام گواہی آتی ہے, آپ کو لینی پڑے گی. I'm sorry, کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جرا کر سکیں. کوئی کیس بنا کے دیں مجھے اس کا کہ نہیں میں گواہی نہیں لوں گا کیونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا. یہ کیس نہیں ہے. میں نے آپ سے پھر کہا نا, ورنہ امیت کے معاملات کو کھلے منہ سے گالیاں دینے کی اجازت ہے مسلمانوں کو, کہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنا ہے. یہاں پہ آ کے اس سے بڑی 2 نمبر کوئی نظام ہے جو پاکستانی گورنمنٹ کی ہے. یہ اپنے آپ کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو اور امیت کو.
کوئی کچھ مقابلہ ہے اس کو نہیں ماننے کی کوشش کر رہے, یہاں پہ ان کو ماننے کے اوپر جلا کر رہے ہیں. ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے. سو اٹس اے پرابلم اونلی فادر کین سالو اینڈ مدر کین سالو. کہ بیٹا خیر ہے اکیلے ہی صحیح, کوئی بات نہیں, اوپر سے پتھر آیا نا تو گھر پہ نہیں لگے گا. کہ آسمانی جو پتھر ہوتے ہیں وہ بہت بہت دبائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا قبر میں جب سوال ہوگا نا تو میں کہہ دوں گا یا اللہ میں نے جتنا حد تک کوشش ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو پورا کروں, اور یہ بھی نہیں کہ میں اکیلا تھا, میں نے باقاعدہ ذی شعور علماء کرام کی پوری اور صحابہ کرام کی استدلال کو استعمال کیا ہے. میں کسی اس ہیلے بہانے میں نہیں پڑا کہ آج گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا. میں کسی بھی چیز کو اس گورنمنٹ کو اسلامک نہیں مانتا. یہاں پہ آ کے اسلامک مان لیا میں نے, یہ تو میری اندر پہ یہ میری کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. It doesn't take a lot of thought building, it takes a lot of courage. There's a character element we have to determine. We have to determine this کہ میرے اندر یہ کریج ہونی چاہیے. یہ والا کام نہیں کر سکا تو بڑے کام کے لیے کیا کریں گے؟ کل تو خون نکالنا پڑے گا ہم سب کو, اپنا اپنا خون پیش کرنا پڑتا ہے. ہم سے خالی یہ کام نہیں ہو رہا. میں پچھلے سال انڈونیشیا میں میرا ایک سیشن چل رہا تھا آن لائن. انڈونیشیا میں انہوں نے اعلان کیا چاند نظر آ گئے. ہم نے جتنے بھی سیشن, کیونکہ سارے لوگ تھے بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کہا ہمیں بھی چاند نظر آ گئے, یہ اعلان ہو گئے. میں نے بھی ٹی وی, دوستوں, انٹرنیٹ, ہر جگہ پہ اوپر چیک کیا, پورے کے پورے ایک کرۂ ارض کے اوپر چاند نظر آنا شروع ہو گیا. سوائے انڈیا اور پاکستان کے, افغانستان میں انہوں نے چاند کی گواہی دے دی, ایران میں دے دی, سعودی عرب میں دے دی, یہاں تک کہ آئی سویئر ٹو یو برازیل, اور اس میں بھی مسلمانوں کی کمیونٹی نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھ لیا. سوائے ہمارے اس خطے کے اور کہیں اور ہمیں نہیں, سوری, سوائے پنجاب کے جو لدھیانہ سے شروع ہوتا ہے یا بٹنڈا سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ اٹک پہ ختم ہوتا ہے. یہ لوکل انڈیا پاکستان کا جو پنجاب ہے نا, ادھر سے چاند نظر نہیں آیا. باقی ہر جگہ پورے 2 سال پہلے کی بات ہے, سب کو پتا ہے, زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں. کیا اس دن میں کیا کرتا, 30 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں, یہ والا سال ہم 30 کا کر لیتے ہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہے میرا. 29 روزے ہو رہے ہیں تو ہونے دیں 100 سال 29 روزے رکھے ہم, ہمیں کیا ہے, جب چاند نظر آئے گا تو نظر آئے گا. یہ دس از بیسس آف مائی آرگیومنٹ. مطلب پاکستان میں جب بھی آپ آرگیومنٹیشن دیکھیں گے زمین پہ پڑے ہوئے آرگیومنٹس ہوں گے. اتنی سوچ کی بلندی نہیں ہوتی کہ بندہ سوچے کہ یہ کوئی بیسس تو بناؤ, کوئی پریمس تو سیٹ کرو. یاد ہو نا کسی کے پاس کوئی اسلام کا پریسیڈنس ہو کہ میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 15 سال کے بعد آپ نے ہم روزے کی جو رمضان کی جو منتھ کا ڈے کا کاؤنٹ ہے وہ 28, 29, 30 کرتے رہتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. So it's a problem that you and I can solve in a very sturdy way. Robust ہو کے آنا پڑے گا اس کام کے لیے. کہ میں جب اسلام پہ آؤں گا تو پورا آؤں گا, آدھا نہیں آؤں گا. پھر دوسرا ایک اور آرگومنٹ مجھے بول رہا ہے کہ بقرہ عید پہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا, صرف عید الفطر پہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ بقرہ عید پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو اتنی بڑی اگزامپل دوں, میرے پاس تو کیس ہی یہ تھا کہ بڑی عید جو ہوتی ہے وہ اصل میں حج کی بنا کے اوپر ہوتی ہے. حج صرف مکے میں ہوتا ہے. اگر آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے, اٹس اے ویری سالڈ آرگیومنٹ کہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہوا ہے. اس مقام کے علاوہ کہیں اور حج ہو نہیں سکتا. جب اس مقام پہ حج ہو جائے تو دنیا میں جہاں مرضی چاند نظر آئے یا نہ آئے, اس سے اگلے دن آپ کو عید کرنی پڑے گی, کیونکہ مکہ ایک ہی ہے, کعبہ ایک ہی ہے ہمارے پاس. اب چاند ہمیں بھی پتا چاند الگ الگ جگہوں پہ نظر آتے ہیں. اٹس اے ویری سالڈ آرگیومنٹ جو کہ ہمیشہ آتا ہے کہ یار آپ کو بقرہ عید کے اوپر کون سی کنفیوژن آ گئی ہے. پاکستان میں بقرہ عید کا بھی وہی بات ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے نا. they should start making some calls or at least you talk to some real people. کیا آپ نے بھی اس بار بھی چاند مسئلہ کیا؟ ہاں جی, بقرہ عید پہ بھی چاند مسئلہ ہوتا ہے. ہر 30 days کے بعد چاند دیکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کاؤنٹ کیلنڈر پہ انٹری ہوتی ہے کہ ڈیٹ بدل رہی ہے. There's many things that go into every month's moon sighting. So اس کے اوپر 2 نمبر کھولی بھی ہم نے کہ نہیں جی ہمیں چاند نظر نہیں آیا تھا. حج ہو رہا ہے, مطلب حج ہو رہا ہے, اور آپ اس وقت عید منا رہے ہیں بیٹھ کے کیونکہ آپ کو چاند نظر آ گیا. اور حج کے اوپر تو ایٹ لیسٹ کنفیوز نہ کریں آپ. ہر سال ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. You need to jump into Islam ASAP and say, you know what, I'll take my own decision based on my own only one God and my only one prophet. خود کتابیں پڑھ لیں گے, دیکھ لیں گے, اور
آرگیومنٹیشن دونوں لیول کے اوپر دیکھیں گے. میں نے دونوں کی دیکھی ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایسے نہیں اپنی طرف سے نہیں, میں نے ایک حدیث پڑھ لی اور میں پہنچ گیا ہوں کہ ہاں جی وہ میں نے اپنے بچوں کا بھی اور اپنے احباب کا بھی اور اپنے تمام تر ڈپینڈنٹس کا بھی جو ہے نا وہ روزہ کھا جانا ہے. ایسے نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو گو انٹو لٹریچر ٹو ٹاک ٹو ریئل پیپل ہو نو وٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ. آرگیومنٹیشن دوسری سائڈ کی بھی سنیں گے آپ. ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے ایک طرف کی سن لی, پاپر زئی صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا. نو وی نیڈ ٹو لسن ٹو دی ادر آرگومنٹس. مگر اتنے بچوں والے آرگومنٹس کہ ہم نے حکومت کو کہہ دیا ہوا ہے تو حکومت تو سن لے, کان نہیں ہے حکومت کے. ریئل کوسچن واز کہ حکومت صاحب آپ ہمیں پروو کر کے دیں کہ پاپر زئی جھوٹا ہے. حکومت کیوں نہیں کہہ رہی کہ نہیں دس مین از اے کرپٹ ناٹ اے مسلم, ہی از ناٹ اے مسلم. ہاں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اگر یہ مسلمان ثابت ہو گیا تو بس سوری, پھر ہمارا اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. اٹس دیٹ سمپل. مگر حکومت نے یہ نہیں ثابت کرنا کہ وہ, بلکہ آپ کے پی کے کی تو آفیشیل گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے. یا تو پھر گورنمنٹ سے ان سب کو ہٹوائیں کہ آپ نے ہمارا اسلام خطرے میں ڈال دیا. بھائی آپ گورنمنٹ رہنے قابل نہیں ہیں. بیسک اسلام پہ سیریس نہیں ہے نا. عید والے دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھ رہے کہ چھوٹا مسئلہ ہے. اٹس اے بگ پرابلم, ون آف دا بگیسٹ پرابلم. سو گنتیاں نہ دیکھیں, 28 سے اوپر دن ہو گئے ہیں. اب بات آئے گی گواہی کس کے پاس آ گئی ہے. دیٹس اٹ. اگر گواہی مسلمانوں کی آ گئی ہے, پتا 213 215 گواہیاں تھی 2 سال پہلے, تب بھی نہیں ہوا تھا, تب بھی نہیں مانے تھے لوگ. سو یہ بچوں والے آرگومنٹ ہے کہ اس دفعہ تو عید ایک ہی ہوگی, سارے علماء کمبائن ہو گئے ہیں. یہ کیا بیسس ہے؟ عید 4 بھی ہو سکتی ہیں, 6 بھی ہو سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, اور 2 عیدیں ہو سکتی ہیں. یہ کو جب چاند نظر آئے وہ اس کو دوسرے علاقے میں نہیں نظر آیا, کوئی بات نہیں, آئی گیٹ اٹ. مگر یہ بیسس نہیں, وہ تو پولیٹکس کر رہا ہے, وہ جھوٹا آدمی. بہرحال سر یہ آپ کی بات میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن آ گئی ہے کہ 2 یا 3 عیدیں بھی ہو سکتی ہیں, یا محاورتاً آپ نے 5-6 عیدیں وہ بھی کہہ دیا ہے. لیکن جب ہم بگر کینوس سے دیکھتے ہیں اور ایک مطلب ڈیپر تھنکنگ سے یا ریسرچ بیس جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں کسی چیز پر, تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو ایک ہی عید کرنی ہے. ابھی جیسے میں نے جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ میں کل افغانستان میں عید تھی, میں نہیں کر سکا نا, کیونکہ عمل پر وہ مطلب علم پر وہ پورا نہیں اتر رہا تھا, علم فلکیات پر. ٹھیک ہے, لیکن آج الحمدللہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, عید منا رہا ہوں. آپ کو عید مبارک. اچھا, لیکن سر یہ تھوڑا کلیئر کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 یا 3 عید, اور پھر حضرت امیر معاویہ والی آپ نے مثال دی کہ انہوں نے عید نہیں, انہوں نے ان کے ساتھ روزہ نہیں کیا مدینہ کے ساتھ. تو اس وقت تو ایک ڈسٹینس تھا نا سر, ڈسٹینس تھا, لیک آف انفارمیشن تھی. جی سر. یاد رکھیے کوفے میں اور مدینے میں جو ڈسٹینسنگ اور فرق ہے نا, حضرت عبداللہ بن عباس نے کلیئر کر دیا کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں, مکس نہ کیجیے گا. بہت اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور اور اٹک میں الگ الگ فاصلہ ہو. تو نہیں, اتنا چھوٹا فاصلہ نہیں ہے کوفے اور مدینے کا. مگر سمجھ لیں سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, سوری. لیکن سر ابھی آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ انڈونیشیا میں نظر آ گیا, برازیل میں نظر آ گیا, پاکستان اور مطلب پنجاب کے ایریا میں نظر نہیں آیا, سندھ میں نظر نہیں آیا. اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا سر. یہ کر دیتا ہوں. میں ویسے آپ کو بتا رہا تھا, یہ 2 الگ الگ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا آپ سے. کانٹرڈکشن یہ نہیں ہے کہ 2 الگ عیدیں کیوں ہو رہی ہیں. مجھے غصہ ہے پنجابیوں نے عید کیوں نہیں کی. مجھے غصہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک ایجنسی بنا دی ہے, وہ بتائے گی. وہ ایجنسی وہ والی گواہیاں نہ کیوں نہیں لے رہی؟ اگر گواہیاں آ رہی ہیں آپ ہی کے علاقے میں سے, آپ کے علاقے میں سے گواہیاں آ رہی ہیں, تو سوری پھر یہ ایجنسی کی کوتاہی ہے. میں اپنی آخرت ایجنسی کے اوپر ملبہ نہیں ڈال سکتا کہ جی یہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے. انہوں نے خود آ کے بتایا, کئی دفعہ میں نے خود سنا ہے نا کہ ہم ایجنسی کے سامنے رو رہے ہیں, ہمیں بھی کیبنٹ میں ڈال دو. ہم نے کیا ایسا گناہ کر لیا؟ آپ خود آ جا کریں. وفاق کو ہم نے لیٹر لکھے, آپ ایک بندہ نامینیٹ کریں. انہوں نے تو یہ بھی بول دیا تھا, ایک دفعہ آیا بھی تھا وہ بندہ وفاق کا, اور بیٹھا تھا ہمارے ساتھ. جب چاند دیکھنے کی باری ہے اس دن اس کو کال آ گئی, چلا گیا. مطلب آپ ایک دفعہ تحقیق تو کریں کہ میں کس بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں. کہ میں اگر پوپل زئی صاحب نہ ہوتے, کوئی اور عالم صاحب ہوتے, یہ طارق مسجد کا نہ ہوتا, کسی اور مسجد کا ہوتا, اور مجھے آئے کہتا کہ بھائی میں نے دیکھ لیا چاند, اب میں کیا کرتا اس وقت کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا نہیں چاند نہیں دیکھ, ان کو نظر نہیں آیا, تو میرا کام تھا گورنمنٹ تک پہنچا دیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو گورنمنٹ کو پہلی کال چاہیے تھی کہ کس نے دیکھا ہے. جس نے بھی دیکھا ہے. ایجنسی کا کام کیا ہوتا ہے؟
ایجنسی کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے 500 بندے رکھے ہوئے ہیں، ان 500 کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے چاند دیکھنے کی، یہ ایجنسی ہماری. اگر ایک بندے پہ نے کہہ دیا، آفیشلی کہہ دیا، تو آپ کو یہ پہلے کال کریں کہ بھیا تو نے دیکھ لیا، کلمہ پڑھتا ہے، تو مسلمان ہے، جو نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا اس بندے سے. ہاں تو ٹھیک ہے. اب ایجنسی کو یہ باؤنڈری کیوں سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں چونکہ پوپل زئی نے کہا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے؟ یہ کیا رول ہے؟ مجھے سمجھائیں ذرا. دوسری طرف جو میں نے کہا ہے نا کہ انڈونیشیا سے برازیل تک چاند نظر آ گیا تھا، تو اس خطے میں بٹنڈا سے اسلام آباد تک نہیں نظر آیا تھا. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اور مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چاند نہ نظر آئے. There could be a political reason here as well. It's not just کہ آپ پالیٹکس کے نام ان پہ لگائیں، کیا پتا پالیٹکس کے نام ادھر بھی آتا ہو. I don't care پالیٹکس ہوتی ہے کہ نہیں. میں دو چیزیں اکٹھی کر دوں، الگ الگ کر دوں کہ عیدیں الگ الگ کرنا مسئلہ نہیں ہے، مگر باؤنگ ڈاؤن ٹو دا سسٹم، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یار یہ گواہیاں نہیں لیتے کسی کی سوائے اپنے بندوں کے، یہ کسی کی گواہیاں نہیں لیتے. تو یہ تو کوئی اسلام کا رول نہیں ہے. یا تو نا کوئی صحابی آئے ہوتے اور نبی اسلام یا اس بندے سے کہتے کہ یار کوئی گارنٹی لے کے آ کہ تیرا تو سکہ ہے کہ نہیں ہے، تو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ نہیں. نبی اسلام نے کیا پوچھا تھا؟ اللہ رسول کیا پوچھا؟ تو مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں، بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے کافی. نبی علیہ السلام اپنا روزہ توڑے ہیں، ان بھائی صاحبوں کو گورنمنٹ سے روزہ نہیں توڑوایا جا رہا. ذرا سوچیں بھی، رکھا بھی نہیں ہے روزہ کل کا، رکھا بھی نہیں ہے، توڑنا تو بعد کی بات ہوتی ہے. اور رکھتے کون ہے؟ پورا سال ان کا باقی کے کریکٹر دیکھ لیں جو گورنمنٹ کی ایجنسی کی لوگوں کا، باقی پورا سال ان کا کون سا کوئی اسلام ان پہ آتا ہے، این اس دن ان کو اسلام کی ایجنسی یاد آ گئی ہے. سو ان کی تو گواہی ویسے بھی نہیں لینی تھی میرے نبی نے. جو لوگ یہ نامینیٹ ہوئے ہیں ان کی تو ویسے بھی نہیں گواہی لینی تھی. بات جو ایک الگ بحث ہو جائے گی، ادھر مت جائیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دلوں کے حال جانے، ہمارا کام یہ ہے گواہی آئی ہے بس ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اب میں تو یہاں تک بھی چلا گیا ہوں ماننے کے لیے کہ اگر آپ گورنمنٹ ہی کھیل رہے ہیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو پھر نکالے نا ادھر سے. کیوں وہ اتنا بڑا کلیم کر دیتی ہے کہ ہم نے، ہاں ہم گورنمنٹ نے کر دیا، پچھلے سال بھی انہوں نے کیا. اب گورنمنٹ میں عید منا رہی ہے تو یہ کیا مطلب، یہ کیا بے وقوفی چل رہی ہے ہماری؟ یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی اس کو اپریہینڈ کریں کہ یو آر ناٹ گونا ڈو دیٹ، یو ہیو این ایجنسی ہیئر. تم گورنمنٹ کے اندر انارکی کریٹ کر رہے ہو سر. مطلب اسلام کے لیول پہ نہیں، ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسلام پہ تو کر ہی دیے انہوں نے. سو ڈونٹ تھنک کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عید ہونی ضروری ہے، نہیں ایک عید ہونی ضروری نہیں ہے، مگر جو سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی کس طریقے سے، یہاں تک کہ علم فلکیات کی کیا بات کی نبی اسلام نے نلیفائی کر دیا علم فلکیات کو بھی، کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں کہاں نہیں نظر آتا، علم فلکیات زیرو ہو گیا نا، نل ہو گیا، نل اینڈ وائڈ. تو اب کیا کریں گے؟ آپ 30 دن پورے کریں، کر لیں روزہ. دیر از نو کیا کہتے ہیں لوس اینڈ کوئی نہیں ہے اسلام میں اس کیس کے اوپر. سو دیٹس وائی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ایسے نہیں بلائنڈ آئی نہیں کریں گے ہم، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ میری آخرت اور قبر کا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ ہاں جی چونکہ شہباز شریف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے نامینیشن ہے تو سوری. پورا سال میں ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، ہر پاکستانی. پی ٹی آئی کا ہوگا تو شہباز شریف کو دے گا، جو شہباز شریف والا ہوگا تو پی ٹی آئی کو دے گا پورا سال. اور جب دین کی بات آتی ہے گورنمنٹ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو باقی کی مانے نا، پھر پوری طریقے سے مانے شہباز شریف کو. آئندہ سے اس رمضان سے، اس عید سے ہر بات شہباز شریف کی ایجنسی کی ماننی پڑے گی پھر. نہیں ورنہ تو وہ کرائم ماسٹر ہے، یہاں پہ وہ کرائم ماسٹر ہے، کرائم منسٹر ہے، اور اس کے خلاف جانے والا مولانا کیا علماء کرائم ہو گیا. وہ مطلب کیا دو نمبریاں کر رہے ہیں؟ اسلام کے اندر کھیل میں لایا ہوا آپ نے اسلام کو. سو اٹس اے ویری سمپل تھنگ دے ٹرائی ٹو کنفیوز. اور ایک بندے کو خود بھی پتا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں، میں کیا اب اس طرف میں ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی. رمضان کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے کب آن ہوا ہے کب آف ہوا ہے. مسلمان کو اللہ نے گفٹ دیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیفیت بدل گئی ہے. ہمیں یہ اوپر سے کل دیکھ لینا، 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، کسی بائس آنکھوں سے نہ دیکھنا. کل دیکھنا دوسری کا چاند آپ کو نظر نہ آئے گا، دوسری کا چاند ہے کہ پہلی کا چاند ہے. پھر میں دیکھتا ہوں علم فلکیات کیا کرتا ہے. علم فلکیات دوسری کے چاند کو پہلی کے چاند کی طرح ڈیٹ کے اوپر بتا دے گا، فرسٹ ہے، نظر نہیں آئے گا میں کہ پہلی کا چاند ہے کہ نہیں. یو ول سی دیٹ 4 years سے میں دیکھ رہا ہوں نا، ہم سب دیکھ رہے ہیں. سو اٹس ناٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں، سب کو پتا ہے بیچ میں سے کہ ہاں یار دیر از اے بگ پرابلم ہیئر، کنفیوژن ہے. اور کنفیوژن ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو بات نبی السلام کی وہ پوری کر لیتے ہیں. کنفیوژن تو ہے
میں اصل میں نہیں ہے کنفیوژن، سمجھ لیں آپ کے آرگیومنٹ میں اینڈ میں آتا ہے ہاں نہیں یار کہیں سے کچھ گرے میٹر آ جاتا، ٹھیک ہے گرے میٹر آتا چھوڑ دو سارا کچھ، اس کو بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو، کسی کسی تردد میں نہ پڑو، حدیث کیا کہتی ہے وہ کر لے بس.